ہاؤ ٹو اسپاٹ اے میجیشین. پتہ کیسے میجیشین جو ہے نا وہ کون ہے, کون شخص جادوگر ہے. ویسے تو ہماری ایک ویڈیو بھی پڑی ہے یوٹیوب پہ بہت فیمس, لیکن آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں. جو شخص آپ کی ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے. جو شخص آپ کی ماں کا نام پوچھے کہ اپنا نام بتائیں, اپنی والدہ کا نام بتائیں, وہ جادوگر ہے. اس میں وہ ظاہر بتا رہے تھے کہ سوائے بینک کے اور ناظرہ کے, ٹھیک ہے. سوری, جب موبائل سے مکتی کو اس میں بھی پوچھتے ہیں, ماں کا نام پوچھتے ہیں, وہ بھی جادوگر نہیں ہے. باقی جو شخص پوچھے, اللہ معاف کرے, لوگ تو اتنا زیادہ اس کے پیر بابوں کی جو ہے نا ان میں شکار میں آ گئے کہ لوگ خود ہی اپنا والدہ کا نام بتا رہے ہوتے ہیں خود سے ہی, ٹھیک ہے. تو جو شخص اصل میں کیوں ہی پوچھتے ہیں, یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو جادوگر, یہ بدترین کفار ہیں, بدترین شیاطین ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ چونکہ کفار اور شیاطین ہیں, یہ نفرت کرتے ہیں انسان سے, اور یہ ہر انسان کو, والعیاذ باللہ یہ ورڈ بولنا وہ ہے, یہ ہر انسان کو حرام کی اولاد سمجھتے ہیں کہ اس کا تو باپ ہے ہی نہیں, تو اس کی ماں کے نام سے اس کو پکارو. ہمارے اسلام میں تو باپ کے نام سے پہچان جاتے ہیں نا, ہمارا لینیج باپ کے نام سے ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ناجائز کی اولاد ہے, تو اس لیے باپ تو ان کے پتہ نہیں کون باپ ہے اس کا, لیکن یہ ماں کا نام پکارو. ذلت اور تذلیل, اور ہم مسلمان ہو کے فوراً سے میرا نام یہ ہے, میری والدہ کا نام یہ ہے, پکارتے ہیں اسے. تو یہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے, اتنی نفرت ہے ان کے دلوں میں انسانوں کے لیے. شیطان برباد کرنا چاہتا ہے انسان کو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو اپنا دشمن جانو, اس کو بناؤ اپنا دشمن. اور ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن ہے. تو جو ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے, ٹھیک ہے. کسی بھی آپ عالم بابا کے پاس گئے تو وہ ایسا اگر کرتا ہے وہ جادوگر ہے. دوسرا, کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ کالا مرغا, کالا بکرا یا کالا الو ذبح کریں, وہ جادوگر ہے. قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر کبھی نہیں آتا کہ کالا بکرا یا کالا کوا یا کالا مرغا ذبح کریں. یہ کہاں سے آ گیا؟ میں ایک جگہ سے نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو ایک شخص بائک پہ آیا, اس نے کچھ ایسی چیز پھینکی اور چلا گیا. وہ کوڑے کا ڈھیر تھا جو سی ڈی اے کے پڑے ہوتے نا, تو مجھے لگا اس نے کیا, مجھے لگا اس نے مرغا پھینکا ہے. اور میں نے جب وہ اس میں جا کے دیکھا کوڑے کے ڈھیر میں, تو وہ ہٹا کٹا تازہ مرغا ذبح ہو کے پڑا ہوا تھا. اور اکثر ایک لوگ مرغا ذبح کرنے کے پتہ کیوں بولتے ہیں, کیونکہ مرغا جب اذان دیتا ہے, جب بولتا ہے تو اس نے کیا دیکھتا ہے, فرشتے کو دیکھتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی تم مرغے کی آواز سنو تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک, یا اللہ میں آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. تو کہتے ہیں ان کو ذبح کرو. اور کس کے نام پہ؟ شیاطین کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. آپ کے سامنے پڑھتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر, اور آگے کچھ پڑھتے جاتے ہیں اور اس میں اپنے شیاطین کے نام لے رہے ہوتے ہیں. اس جنات کا نام لیتے ہیں, اس جن کا جس نے اس گھر کو توڑنا ہے یا اس نے جا کے میجک کرنا ہے کہ میں آپ کے نام پہ میں نے قربان کیا, اب آپ میرے ساتھ کوئی تو رعایت کریں, کوئی تو میری ہیلپ بھی کریں. اور یہ جو جنات شیاطین ہیں یہ اسی فیسٹ پہ, اس کو کوڑے کے ڈھیر میں اس پہ وہ کھانا شانا کھاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں چل اب تیری بھی ہم بات مانتے ہیں. تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں برے لوگ, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کالے اینیملز جو ہے نا وہ اس میں ان کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جادوگر کرتے ہیں. جو جادوگر آپ کا پریزنٹ پاسٹ بتا دے اور فیوچر ہی بتا دے, فیوچر تو خیر جھوٹ ہی بولتا ہے, پاسٹ جو ہے نا اس سے بتاتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے بتاتا ہوں آپ کو میں. آپ کسی کے پاس گئے, وہ کہتے ہیں آپ کو, اور واقعی میں ہمارے جو میٹرنل خاندان ہے اس میں سے بہت دفعہ ہوا, اور بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ بتا بھی ہم تو اس کے پاس گئے لیکن انہوں نے ہمیں ہر چیز بتا دی. وہ تو اتنے نیک شخص ہیں کہ ان کو ہر چیز پتہ ہے. پر کیسے کرتے ہیں؟ آپ آئیں گے, کہیں گے کہ آپ کا نام, آپ نے بتایا نہیں اپنا نام, آپ کا نام طلحہ ہے جی, آپ کے والد کا نام یہ ہے جی, آپ کا 5 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس پہ آپ کی ٹانگ ٹوٹی تھی جی. اب آپ اس سے پہلی دفعہ زندگی مل رہے ہیں, اور اس کی بڑی داڑھی ہے, اور اس نے جو ہے نا تسبیحیں پہنی ہوئی ہیں اور انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا اس لڑکی کے ساتھ بریک اپ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے تھے, اور یہ تو ساری بات ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, یہ کفر میں بہت آگے پہنچا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہوتا کیا ہے ان کا, یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں جو ہم نے بتائیں, تو کچھ جنات ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں جی بتاؤ. تو ان کا جو قرین ہے یا ان کا جو جن ہے
یہ آپ کے قرین سے ساری انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے اور ان کو بتا رہا ہوتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے جو ہے نا کمال کر دیا. اور جب سارا پاسٹ بتاتا ہے، اب اس کو فیوچر تو ان کو نہیں پتا. یا تو یہ فنکاری مارے گا، اور جو شخص جو معاملہ ہر بندے کے ساتھ وہ بول دے گا کہ آپ بزنس شروع کریں گے، آپ میں لاس ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اس لاس سے تو ہمیں ہماری فیس دیں اور یہ تعویذ اپنے گھر میں لٹکائیں. تو وہ کیا بندہ کا بزنس شروع نہیں کر پاتا وہ کبھی زندگی میں، اور اس کے گھر میں برکتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کہے گا کہ یا جو کہ کاہن ہوا تو ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے آپ کو بتائے گا، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، شیاطین اوپر جاتے ہیں، کچھ سنتے ہیں حتیٰ کہ فرشتوں نے مارتے ہیں، تو ایک سچ کوئی بات چھوٹی موٹی بات پہنچا دیتے ہیں، جن کے ساتھ یہ جو کاہن ہیں یہ 100 جھوٹ ملا کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہی ہوگا، اور رشتے تباہ کرتے ہیں اور فیملیز کو تباہ کرتے ہیں کہ آپ کی تو خالہ نے جادو کیا ہے آپ پہ. حالانکہ خالہ نے جادو کیا ہی نہیں ہوتا، اور آپس میں لوگوں کو تباہ و برباد کر دینا. یاد رکھیں، اچھا انسان کبھی بھی آپ کے خاندان والے کا نام لے گا کہ اس نے جادو کرایا ہوا ہے. یہ مشورہ دے گا کہ آپ نے احتیاطیں کرنی ہے، ہر بندے کو اپنے راز نہ بتائیں. یہ کہے گا کہ اپنی والدہ کے علاوہ یہ اپنے راز نہ بتائیں اور اپنی نعمتیں کا اظہار ہر بندوں پہ نہ کریں، لیکن آپ کو نام نہیں دے، وہ نہیں چاہتا کہ صلہ رحمی ٹوٹے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے قارین کے جو کانسیپٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ڈیٹیل ٹاپک ہے. اسی طرح سے جو شخص آپ کو تعویذ لکھ کے دے دے، حدیث بات ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کلیئر حدیث، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. آپ کو تعویذ لکھ کے دے دے قرآن اور کی آیات، اور آپ کو دے دے، اس کو کھولنا نہیں ہے. اگر کھولا تو یہ الٹا اثر کر جائے گا آپ پہ. اور اکثر لوگوں نے ہمیں کہا ہے یہ ہم نے تعویذ ہمارے گھر میں 10 سال سے ہے، یا ہم نے 10 سال سے پہنا ہوا ہے. آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھی تو ہم نے کھولا اور اس میں جو ہے نا یقین جانے فرعون، قارون، حامان، شیطان کا نام لکھا ہوتا ہے، اور اس میں اندر جو ہے نا ڈبے بنے ہوئے تعداد لکھا ہوا ہے، اوپر بسم اللہ لکھا ہوا ہے، نیچے قرآن بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اندر جو ہے نا جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جادو لکھا ہوا ہے. اپنے جنات کے نام فار ایگزامپل یا بدو اس کے نام لکھے ہوئے ہیں، ولیعوذ باللہ. اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے نا وہ انسان نے لکھی ہوتی ہیں. تو جو شخص تعویذ دے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو شخص یہ کہے اس پہ تو کھولنا نہیں ہے، پھر تو سمجھ لیں بالکل ہی کیا گزرا ہے. تعویذ جو ہے نا، دیکھیں ہم لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں اپنی لائف میں، عمر بن خطاب کو، عثمان بن عفان کو، علی بن ابی طالب کو، ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، صحابہ، انبیاء، اولو العزم من رسول، 5 انبیاء. ان کے ہیروز کون ہیں؟ شیاطین کے. قارون ان کا ہیرو ہے، حامان، فرعون، شداد، ابلیس، یہ ان کے ہیروز ہیں، سپر ہیروز. یہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور وہ انسان گلے میں پہن کے مسجد بھی جا رہا ہے اور ہر جگہ جا رہا ہے. تو تعویذ جو ہے نا ہم نے بڑے دیکھے ہیں، بڑے کھولے بھی ہیں، تو ان میں نا ایک تعویذ میں بھی خیر نہیں نکلی. اور جن میں نیومرولوجی جو نمبرز لکھے ہوتے ہیں 7 8، واللہ 786 از ناٹ بسم اللہ، 786 از ناٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ جو لوگ علم جانتے ہیں تعداد کا، دے سے کہ دس از دا نیومیرک کوڈ آف ہرے کرشنا ہرے رام. 786 کا جو نیومیرک کوڈ ہے وہ کچھ اور ہے، اور نیومیرک کوڈ یوز کرنا جائز ہی نہیں ہے اسلام میں. اللہ کے نبی نے خطوط بھیجے لوگوں کو، بادشاہوں کو، اور ان بادشاہوں نے پھاڑ کے پھینکی بھی صحیح، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی 786 نہیں لکھا، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں. اور ہم آج نمبر پلیٹس کے لیے، فون نمبرز کے لیے گھروں کے اوپر 786 لکھا ہوتا ہے. یہ جادو ہے، نیورولوجی کا جو علم ہے نا، یہ جادو ہے، اور اس سے لوگوں پہ جادو کیسٹ کیا جاتا ہے. ایک شیخ اقبال ہی بتا رہے تھے اپنی ویڈیو میں کہ ایک عورت تھی، اس کے اوپر ایک جننی تھی، وہ بھی ہندو تھی، وہ تھی. تو جب اس نے مقابلہ کیا تو وہ بہت اسٹرانگ تھی، وہ جو تھی نا وہ ہندو جن تھی. تو جب ان شیخ نے کہا اس تعویذ کو پھینکیے آپ اس عورت کو، تو اس جن ہندو نے کیا کیا، لوہے کے نا، گرم لوہے سے اس کے نا جسم پہ 786 کو داغنے شروع کر دیا، اور کہا کہ میں اس کی نسلوں کو داغ دوں گی 786 کے نمبر سے اگر تم نے مٹانے کی کوشش کی تو. وہ ڈرا رہی تھی کہ اس کو ختم کبھی نہیں کرنا، کیونکہ ان کا وہ کوڈ. اور ہم کتنا ہم جو 786 لیتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے، اللہ کے نبی کو اس چیز کا علم نہیں تھا. اللہ کے نبی کو نہیں پتا کہ میں کفار کے پاس یہ خطوط بھیج رہا ہوں، ہو سکتا ہے گر جائے، کوئی پھاڑ کے پھینک دے، اور انہوں نے ایک پھاڑا بھی صحیح انہوں نے، لیکن اللہ کے نبی نے تو کبھی 786 نہیں ذکر کیا. نیومرولوجی کا جو علم ہے نا، اس کو کوڈنگ کرنا آسان ہے، اس کو ڈی کوڈنگ کرنا امپاسبل ہے. آپ دیکھیں گے تعویذ اس میں لکھا ہوا ہے، ڈبے بنے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے 7 8 9 3، اور ایک ڈبے میں لکھا ہے 3 4 9، ایک میں لکھا ہوا ہے کیا کیا.
آپ کو نہیں پتا کہ اس نے 3 اور 9 کا کمبینیشن بنایا، 4 کو الگ رکھا ہے، یا 9 اور 4 کا کمبینیشن بنایا 3 کو الگ رکھا ہے، اس میں کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ ڈیکوڈنگ کرنا امپاسبل ہے۔ اس لیے اکثر جو یہ جادوگر ہیں یہ نیومرولوجی کا علم لکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ واٹ از دا پوائنٹ آف میکنگ ڈبے اسکوئرز، اور اس میں جو ہے نا اس میں پیرامڈس بن رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ ہیگزاگونز بن رہے ہیں، اور اس میں نمبرز لکھ رہے ہیں، کیا ہے اس میں یہ؟ تو یہ بالکل بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ کوئی دیکھیں شہد میں شفا ہے نا، کسی شخص کو آپ نے دیکھا شہد کو گلے میں لٹکا کے پھر رہا ہے، آپ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی شہد میں شفا ہے، میں لٹکا کے پھر رہا ہوں۔ زمزم میں شفا ہے نا، کسی عمرے سے آیا اور گلے میں بڑے دھاگے سے زمزم کی بوتل لٹکا کے پھر رہا ہے، گیلن جو لے کے پھر رہا ہے، جگر بھائی تو یس چل رہا ہے آج کل۔ تو ایسے نہیں ہوتا، آپ کہیں گے بھائی اللہ کے بندے شہد کو پینے میں شفا ہے، زمزم کو پینے میں شفا ہے، کلونجی کو کھانے میں شفا ہے، ٹھیک ہے، اجوا کھجور کو جس میں 7 دانے کھا لے اس کو اس دن شہر اور زہریلے جانور سے پناہ مل جاتی ہے، کھانے میں شفا ہے۔ قرآن کو بھی پڑھنے میں شفا ہے، اس پہ عمل کرنے میں شفا ہے، اس کو لٹکا کے پھرنے میں شفا نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہ کہے کہ جی آپ پیراڈول کی 2 گولیاں لٹکا کے پھریں، آپ کو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، آپ ڈاکٹر کے جوتے نہیں ماریں گے۔ لیکن ہم سب تعویذ لٹکا کے پھرے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اس سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ عجیب، شیطان نے کتنا گمراہ کیا ہوا ہے۔ اور وہ زیادہ کہتے ہیں اکثر کہ اگر آپ کو تعویذ چاہیے نا تو آپ کو USB ایک دیتے ہیں جس میں قرآن کی 1 آیت 10 آیتیں نہیں، پورا قرآن ڈال دیں گے، احادیث کی 7 کتابیں ڈال دیں گے، شکی سے کتابیں ڈال دیں گے، یہ لیکچر جتنے بھی ہمارے YouTube پہ پڑے وہ سب ڈال دیں گے برکت کے لیے۔ یہ پہن کے پھریں کہ تم تو 2-3 آیتیں لے کے پھر رہے ہو، بھائی ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دیکھیے USB کا تعویذ ہے، 8 GB کی USB ہے، سب شفا جو ہے نا میرے پاس ہے۔ لیکن یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو عجیب اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو شخص آپ پہ کچھ پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے لیکن ساتھ بیچ میں چپ ہو کے کچھ پڑھتا رہے، اس کی ورسز انکلیئر ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پڑھ آپ آپ قرآن نہیں پڑھنا تو آپ کلیئر لاؤڈ پڑھیں۔ اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ جنات کے نام بیچ میں پکار رہے ہوتے ہیں اور الفاظ کو توڑ رہے ہوتے ہیں جگہوں پہ، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ جو آپ یقین جانیں، ایک دفعہ مجھے شیخ نے، میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے تعویذ دکھایا، انہوں نے کہا کیا لکھا ہوا؟ میں نے کہا شیخ عربی قرآن لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں پڑھو۔ میں نے کہا یہ کیسے قرآن ہے؟ بالکل قرآن ایک ٹیکسٹ، بالکل وہی چیز، لیکن قرآن نہیں تھا وہ۔ کہتے ہیں یہ جادو اور لکھا ہوا ہے قرآنی ٹیکسٹ میں، انسان پڑھے تو لگتا ہے کہ بالکل قرآن لکھا ہوا ہے جس کو نہیں پڑھنا آتا، لیکن اٹ واز پیور میجک، اور وہ قرآن کی زبان بھی نہیں تھی، کوئی ایک آیت بھی قرآن کی نہیں تھی اس میں، لیکن لکھا ہوا کس طرح تھا؟ اس سے کیلی گرافی کے ساتھ جیسے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ میں نے خود دیکھا، مجھے انہوں نے خود دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح سے ایک جنات جو ہے نا بڑے شریر ہوتے ہیں، اس طرح سے جب کسی کو یہ جب انسانی کام کرتے ہیں نا سارے، تو اس پہ حاوی آ جاتے ہیں اور ان کے اندر چیزیں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک شیخ نے مجھے پکچر دکھائی، کہتے ہیں ایک عورت تھی میرے پاس آتی تھی، وہ بہت پرابلمس، اس کو خیر لمبی اسٹوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت دم اور وہ کیا اور سب کچھ قرآن پڑھا، تو کہتی ہے کہ میں واش روم گئی اور اس کو نا الٹی آئی اور اس کو اسٹول بھی آیا۔ تو انہوں نے مجھے پکچر دکھائی جس میں 2 نیسلے کے پانی کی بوٹل کے ڈھکن تھے، بلو والے جو ڈھکن ہوتے ہیں وہ تھے، دونوں میں سوئیاں تھیں اور سوئیوں کے بیچ میں گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوا تھا۔ کہتی ہے یہ اس کے اسٹول سے نکلا ہے، اتنی بڑے ڈھکن اور سوئیوں کے ساتھ، یہ اس کے اسٹول سے نکلا، اور اس کو جو ہے نا اس کے تھرو جادو کیا تھا، اور جنات اور شیاطین نے یہ سم ہاؤ ٹیلی پورٹیشن کے تھرو اندر پہنچا دیا تھا، کیونکہ ان کے جنات کے لیے چیزوں کو غائب کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ غائب کر کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح سے جنات جو تنگ کرتے ہیں لوگوں کا جو مال یا لوگوں کے کچھ چیز چوری کرنی ہو تو اس کو فوراً سے غائب کر دیتے ہیں، کیونکہ دے آر میڈ آف انرجی اور فائر، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس یہ چیز کا علم ہے اور یہ کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص یہ انکلیئر ورسز پڑھے، اس طرح سے جو نمبرز کی بات کر لی، پینٹاکونس بنا رہا ہے، اسکوئرز بنا رہا ہے، یہ سب جادوگر ہیں۔ جو شخص آپ کو کہے کہ آپ نے اپنے کمرے میں رہنا ہے مہینے کے لیے یا ہفتے کے لیے، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، کسی سے ملنا نہیں ہے، یہ بھی جادوگر ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ آپ اکیلے میں رہیں
اندھیرے میں رہیں اور تاکہ اکیلے میں شیاطین اور جنات آپ پہ حاوی ہوں. اور جو شخص کہ آپ نے 3 دن کے لیے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا, آپ نے پانی کو چھونا نہیں ہے 3 دن کے لیے, ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا جی. یہ بھی جادوگر ہے. آپ نے نماز نہیں پڑھنی, وضو نہیں کرنا, آپ نے اگر کوئی کچھ ہو جاتا ہے, غسل فرض ہوتا ہے, وہ نہیں نہانا نہیں ہے, تو یہ لوگ پانی سے دور رکھتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بڑے بڑے کیل ہیں, ان میں کچھ لکھا ہوتا ہے یہ اپنے گھر کی دیوار میں ٹھوک دیں, یا یہ تعویذ لیں ان کو جلا کے ان کو روزانہ جلایا کریں, یا یہ تعویذ ہے ان کو پانی میں بھگو کے اور وہ پانی پی جائیں. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی سے ایک چیز بھی نہیں ثابت نہیں ہے, نہ قرآن کی کوئی آیت, نہ کوئی حدیث, نہ کوئی صحابہ کا عمل, کچھ ثابت نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں مطلب درجنوں کے حساب سے ہو رہا ہے. 99.9% اس فیلڈ میں شرک اور یہ چیز ہو رہی ہے, ولیعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ساری جو ہے جادوگر ہیں. اس میں ایک مجھے یہ ملا, میں نے اس کو ڈال دیا اس میں, ٹھیک ہے, یہ اشتہار اخبار کا, ٹھیک ہے, اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمارا دعویٰ دنیا میں کوئی لڑکی ایسی نہیں جسے پٹایا نہ جا سکے. ہمارے موکل گھر گھر ایسے پہنچے ہیں جیسے ہر مہینے بجلی کا بل. شیطانوں کے شیطان, چڑیلوں کے سرتاج, جنوں کے مہاراج, پروفیسر عالم بابا کرتوز شاہ المعروف پیر ٹھاٹھا صاحب, ہمارا ڈسا پانی نہیں کوک پیتا ہے. اس میں نا واللہ میں الحمدللہ گھر سے میں ٹی وی نکالا, ٹی وی ہے لیکن میں نے کیبل نہیں لگاتا. میں مری کیا ہوا, تو مری میں کمرے میں میں چینل براؤز کر رہا, کوئی نیوز دیکھنی تھی یا کیا, تو اس میں نا ایک چینل آ گیا, اس چینل کا این می آر تھا, کیا نام تھا اس کا, تو اس میں ان عالم بابوں کے ایڈ چل رہے کہ محبوب آپ قدموں میں, کوئی پریشانی, اور یقین جانے ایسا ہوتا ہے. ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں خواتین کے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں کہ ہمیں اپنے شوہر میں ذرا انٹرسٹ نہیں ہے, ہمارے اپنے شوہر سے کوئی ریلیشن قائم نہیں ہے, اور ہمیں وہ شخص اتنا پسند آتا ہے کہ ہم سے رہا نہیں جاتا, اور ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم اس کے پاس اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یقین جانے اکثر خواتین جن پہ جادو ہوتا ہے وہ بیچاری کیا کرتے ہیں, ان کو اپنے آپ پہ بس نہیں رہتا, اور وہ درباروں پہ اور یہ جو پیروں کے اڈوں پہ اور قبروں پہ جو ہے نا, یہ ناچتے ناچتے مراسل بن جاتی ہیں وہاں پہ. ان کو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہتا.